السلام علیکم، میں ہنومان کیسر اپنے سیگمنٹ لیگل واچ کے ساتھ۔ آج موضوع بحث امریکی صدارتی الیکشنز ہوں گے اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں یہ جانیں کہ امریکی الیکشن کا طریقہ کار کیا ہے اور دونوں جو سیاسی جماعتیں امریکہ کی ہیں، ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس، ان کے نظریات کیا ہیں، اور سب سے آخر میں ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کون سا کینڈیڈیٹ ایسا لگتا ہے جو کہ الیکشن جیت پائے گا۔ سب سے پہلے کچھ اہم حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ان الیکشنز کے بارے میں۔ وہ یہ ہیں کہ ٹرمپ، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، موجودہ امریکہ کے صدر ہیں اور وہ ایک پراپرٹی، ریئل اسٹیٹ اور میڈیا ٹائکون اپنے صدر بننے سے پہلے رہے ہیں۔ جو بائیڈن موجودہ سینیٹر ہیں ڈیموکریٹس کے، اور وہ 2009 سے 2017 تک امریکہ کے نائب صدر رہے ہیں۔ ٹرمپ کی عمر تقریباً 74 سال ہے اور بائیڈن کی عمر تقریباً 78 سال ہے، اور ان میں سے کوئی بھی الیکشن جیتے تو وہ امریکی تاریخ کا سب سے بوڑھا پریزیڈنٹ شمار ہوگا۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ امریکی تاریخ کا پہلا الیکشن ہے جس پہ دونوں امیدواران کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کا انتخابی نشان گدھا ہے اور ریپبلکنز کا ہاتھی۔ ڈیموکریٹس کا آفیشیل رنگ نیلا ہے جبکہ ریپبلکنز کا سرخ۔ اب آتے ہیں جی امریکی صدارتی جو ایک نظام ہے، جو چناؤ کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اندرونی الیکشنز ہوتے ہیں پارٹی کے، اس کی 2-3 سٹیجز ہیں۔ ہر ریاست کے اندر ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز وہ اپنا کچھ طریقہ کار اختیار کرتی ہیں۔ کچھ ریاستوں کے اندر کوکسز کا ایک طریقہ کار ہے جس میں جو ایک پرائیویٹ ایونٹ ہوتا ہے، جو پارٹی کے چیدہ لوگ ہیں وہ نامینیشنز کرتے ہیں کہ ان کا صدارتی نظام کے لیے امیدوار کون سا ہوگا۔ کچھ ریاستوں میں پرائمریز کا ایک تصور ہے، پرائمری الیکشنز کا، جس پہ اس پارٹی کے ووٹرز، جنرل ووٹرز، نامینیٹڈ کینڈیڈیٹس کے لیے ووٹنگ کرتے ہیں، اور سب سے آخر میں ایک نیشنل کنونشن ہوتا ہے قومی لیول پہ۔ اس کے اندر وہ جو نامینیشنز ہیں ان کے بارے میں کچھ ڈیلیگیٹس منتخب ہوتے ہیں پرائمریز کے اندر۔ وہ ڈیلیگیٹس حتمی طور پہ جا کے اس جماعت کا جو صدر کا امیدوار ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ دوسری سٹیج نامینیشن پروسیس کے بعد جنرل الیکشنز ہوتے ہیں، جو کہ 1 نومبر کے بعد جو پہلا منگل آتا ہے، جو کہ آج کا دن ہے، اس دن یہ جنرل الیکشنز ہوتے ہیں۔ ہر ریاست کے اندر کچھ الیکٹورس، عام عوام ان الیکٹورس کو ووٹ دیتی ہے، اور ہر ریاست کے الیکٹورس کی تعداد ان کے ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو اور سینٹ، جو کہ 2 چیمبرز ہیں ان کے لیجسلیچر کے، جیسے ہمارے نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہے۔ سو ان دونوں کے ملا کے جتنے نمائندے ریاست کے سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو میں موجود ہیں، اتنے ہی الیکٹورس اس ریاست کے ہوتے ہیں۔ سو عام عوام الیکٹورس کو ووٹ دیتی ہے، اور اس کے بعد الیکٹورس جتنے ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں جو صدارتی امیدواران ہیں، اور جو الیکٹورس کا ووٹ ہوتا ہے وہ 12 دسمبر کے بعد جو پہلا سوموار آتا ہے، جو کہ اس دفعہ 14 دسمبر بنے گا، اس دن الیکٹورس جو کہ عام عوام سے ووٹ لے کے آئے ہیں وہ صدارتی جو امیدواران ہیں ان کو ووٹ کریں گے، اور اس کے بعد حتمی طور پہ بات سامنے آئے گی کہ امریکہ کا اگلا صدر کون سا ہوتا ہے۔ الیکٹورس کی تعداد 538 ہے پورے امریکہ میں، اور ان میں سے جو 270 صدارتی امیدوار ووٹس لے جائے گا وہ امریکہ کا صدر منتخب ہوگا۔ اور اگر کوئی بھی امیدوار 270 ووٹ نہیں لے سکتا، میجورٹی حاصل نہیں کر سکتا، تو امریکن جو ایک آئین ہے اس کی 12ویں ترمیم کے تحت ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو اپنی مرضی سے جو سب سے سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے صدر کے لیے منتخب کرے گا، اور وائس پریزیڈنٹ کے لیے سینٹ کو یہ پاور دی گئی ہے۔ اور آخری سٹیج ہے کہ جو صدر جیتا ہوتا ہے اس کی انوگریشن 20 جنوری، اس دفعہ 20 جنوری 2021 کو ہوگی۔ کچھ اہم باتیں ان کے نظریات میں، دونوں پارٹیز کے نظریات کے بارے میں۔ کچھ اہم ایشوز ہوتے ہیں جو کہ جس پہ دونوں پارٹیز اپنا نظریہ رکھتی ہیں، اور جو ان کے صدارتی امیدوار ہیں وہ بھی عام طور پہ اسی نظریے کے مطابق چلتے ہیں۔ کچھ تھوڑا بہت فرق ضرور ہو سکتا ہے۔ جیسے ڈیموکریٹس، ان کا جو ایک معاشی نظریہ ہے وہ کہتے ہیں کہ کم سے کم آپ کی تنخواہ یا ویج قومی لیول پہ ہونی چاہیے، اور دوسرا ہے کہ ٹیکسیشن پروگریسو ہونی چاہیے، غریب لوگوں کے لیے کم ٹیکس، امیر لوگوں کے لیے زیادہ ٹیکس۔ ریپبلکنز کہتے ہیں کہ جو منیمم ویج کا جو تصور ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک آزاد مارکیٹ، فری مارکیٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس چیز کا تعین کرے گی کہ منیمم ویج یا میکسیمم ویج کتنی ہوگی۔ اور ٹیکسز کے بارے میں ان کا تصور یہ ہے کہ ٹیکسز بڑھانے نہیں چاہیے۔ جی، اور انسانی جو ان کا ایک نظام ہے
اس بارے میں ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ اجتماعیت ایک اہمیت کی حامل ہے، جبکہ ریپبلکنز انفرادی حقوق پر توجہ دیتے ہیں۔ اسی طرح ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ فوجی لحاظ سے فوج کا جو خرچ ہے، جو ایکسپینس ہے، وہ کم سے کم ہونا چاہیے۔ ریپبلکنز زیادہ خرچ کرنے پر، اپنی فوج میں اس کے ایکوپمنٹ پر زیادہ خرچ کرنے پہ یقین رکھتے ہیں۔ گن کنٹرول، جو کہ امریکہ میں ہمیشہ ہی ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے، ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ زیادہ ریگولیشن گن کنٹرول کے بارے میں ہونی چاہیے، جبکہ ریپبلکنز کہتے ہیں کہ اس پہ کوئی ریگولیشن نہیں ہونی چاہیے۔ گے میرجز، جو کہ انتہائی اہم عنوان ہے امریکہ کے اندر، ڈیموکریٹس اس کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ ریپبلکنز اس کی حمایت نہیں کرتے۔ ابارشن، اس کے بارے میں ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ اس کی اجازت ہونی چاہیے، جبکہ ریپبلکنز کہتے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، وہ پرو لائف ہیں، وہ ابارشن کے حق میں نہیں ہے۔ اسی طرح ڈیموکریٹس ڈیتھ پینلٹی کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ ریپبلکنز اس کی سپورٹ کرتے ہیں۔ ڈیموکریٹس امیگریشن کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں، جو غیر قانونی امیگرینٹس ہیں، ان کی ڈیپورٹیشن نہیں کرنی چاہیے، ان کو اپنے ملکوں میں نہیں بھیجنا چاہیے، بلکہ ان کو یو ایس کا نیشنل بنانا چاہیے، جبکہ ریپبلکن اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں۔ موجودہ الیکشن میں کچھ انتہائی اہم موضوع ایشوز جس پہ لوگوں نے بحث کی، ڈیبیٹ کی، دونوں کینڈیڈیٹس نے بھی اس پہ بحث کی، وہ تھا کورونا کا ایشو، کووڈ-19، جس میں تقریباً 2,30,000 امریکی شہری مارے جا چکے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ حال ہی میں دیکھنے میں بات آئی ہے کہ افریقن امریکن جیسے جارج فلائیڈ، اس کو امریکن پولیس نے مارا، اس طرح کچھ اور افریقن امریکنز بھی تھے جن کو پولیس نے مارا، اس کے بارے میں احتجاج پورے امریکہ میں آئے، تو دونوں امیدواران کے اس بارے میں بھی ویو پوائنٹ لیے گئے۔ پھر یہ کہ کلائمیٹ چینج، جس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے، ان کا ایک پیرس ایگریمنٹ ہوا تھا، جو کہ ایک عالمی لیول پہ ایک پیرس ایگریمنٹ ہے، ٹرمپ نے اسے وڈرا کیا تھا۔ پھر ایران پہ سینکشنز کا ایک پورا ایک بحث ہے۔ اوباما صاحب نے ایران کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتے ہوئے ان کو اجازت دی تھی کہ سویلین نیوکلیر ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے اپنی کوشش جاری رکھیں، اور سینکشنز انہیں ختم کر دی گئی تھی۔ ٹرمپ نے آتے ہی اس ایگریمنٹ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اور ساتھ ہی یورپین ملکوں پہ یہ پریشر ڈالا کہ وہ بھی ایران پہ سینکشنز ڈالیں، باوجود اس کے کہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل نے اوباما ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایران کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی حمایت کی تھی۔ یہ کچھ اہم نظریات کے بارے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب یہ مختصراً دیکھتے ہیں کہ ان الیکشنز میں کون جیتنے جا رہا ہے۔ امریکہ میں کانسیپٹ ہے ارلی ووٹنگ کا، جس میں تھرو پوسٹل یا ان پرسن الیکشن دن سے پہلے بھی ووٹنگ کی جا سکتی ہے۔ تو تقریباً 10 ملین کے قریب ووٹرز نے آلریڈی اپنا ووٹ ڈال دیا ہے، اور اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، جو تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے کی صورتحال ہے، بائیڈن نے 238 الیکٹورز کے ووٹ حاصل کر لیے ہیں، جبکہ ٹرمپ نے 2013۔ یہ کیونکہ فائنل الیکشن، جیسے میں نے بھی ذکر کیا ہے، الیکٹورز کا الیکشن دسمبر میں ہوگا، تقریباً 14 دسمبر بنتا ہے، لیکن اس وقت بھی جو الیکٹورز ہیں ان کی جو ایسوسیشن ہے ان دونوں جماعتوں کے ساتھ ہے، تو ایک ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ کس کے الیکٹورز آگے جا رہے ہیں اور کس کے الیکٹورز کم ہیں۔ اس کے علاوہ ان الیکشن سے پہلے ٹرمپ نے یہ کہا کہ اگر وہ الیکشن میں ہارتے ہیں تو ان الیکشنز کے نتیجے کو قبول نہیں کریں گے، اور انہوں نے اپنی وکیلوں کی ایک پوری ٹیم ہے اس کو تیار کر رکھا ہے۔ جو بائیڈن نے بھی کہا ہے کہ میں نے ہزاروں وکیل اپنے تیار کر لیے ہیں، اگر ٹرمپ کسی قانونی بحث میں، کسی قانونی کیسز میں پڑتا ہے تو ہم اس کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ نہایت ہی اہم اور دلچسپ امریکی الیکشن ہے، جن کا اثر نہ صرف امریکی اندرونی حالات پر ہوگا بلکہ عالمی حالات و واقعات بھی اس سے متعین ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام تک پھر حاضر ہوں گے۔